اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد الحمدللہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں وہ بنیادی مسئلے، وہ بنیادی نقطے سمجھے جو ہمیں ہر مصائب سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے باہر نکلنے میں مدد کریں گے، جن کی مدد ہم کو رقیہ سے علاج کرنے میں بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کا جو ہم ترجمہ کر رہے تھے، اس کا آگے کا جو حصہ ہے، جہاں استاد نے یہ سمجھایا کہ رقیہ، سیلف رقیہ جو ہم نے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، آج سے ہم اس کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، رقیہ کیا ہے؟ رقیہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں سے اور پریشانیوں کے علاج میں اللہ کے قرآن کی تلاوت سے شفا طلب کریں۔ تو رقیہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے، شفا طلب کرنے کی نیت سے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے ہم کو شفا عطا کرے۔ اس کا استعمال ہم کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں؟ رقیہ کا استعمال ہر بیماری پریشانی کے لیے کی جا سکتی ہے جس سے آپ کو شفا طلب کرنا ہے اللہ سے، چاہے وہ بیماری نفسیاتی بیماری ہو، سائیکولوجیکل بیماری ہو، یا جسمانی بیماری ہو، فزیکل بیماری ہو، یا دماغی بیماری ہو، مینٹل بیماری ہو۔ ہر قسم کی بیماری سے، یا اس کے علاوہ آپ کو جن کا اثر ہو گیا ہو، یا جادو کا اثر ہو گیا ہو، یا نظر بد کا اثر ہو گیا ہو، یا حسد کا مسئلہ ہو، یا جلن کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس سے آپ شفا طلب کرنے کے لیے رقیہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ رقیہ، سیلف رقیہ، جو کہ رقیہ خود کرنا، تو ہمارا اس ورڈ سیلف رقیہ سے یا رقیہ خود کرنے سے کیا معنی ہے؟ رقیہ خود کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان خود پر رقیہ کر سکے، خود علاج طلب کرنے کے لیے، یا اپنے گھر والوں پر کر سکے، اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، یا جو گھر والے ہیں وہ ایک دوسرے پر رقیہ کر سکے، یا اس کے علاوہ جو ہے دوستوں پر ہم رقیہ کر سکیں، ہمارے جو قریب دوست ہیں ان کو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو جو فرینڈز اینڈ فیملی ہم کہتے ہیں، ان لوگوں پر ہم رقیہ خود کر سکیں، یہ ہمارا ڈیفینیشن ہے سیلف رقیہ کا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کسی جو پروفیشنل، جو راقی ہوتے ہیں، جو اپنا وقت دیتے ہیں لوگوں پر رقیہ پڑھنے کے لیے، یعنی ان کا مکتب ہوتا ہے، آپ اپوائنٹمنٹ لے کر ان کے پاس جا سکتے ہیں اور رقیہ کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں کہ رقیہ خود کرنے کی اہمیت کے ویڈیو جو ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ خود رقیہ کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو سنت سے بہترین چیز تو یہی ہے کہ آپ خود رقیہ کریں، لیکن سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر ضرورت ہو تو آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں رقیہ کرانے میں۔ آپ کسی رقیہ کرنے والا، اگر صحیح طریقے سے رقیہ کرنے والا آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں علاج میں۔ لیکن ہمارے تجربے میں بہترین چیز یہ ہو کہ جو صحیح طریقے سے علاج کرنے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلی اس کام کو کر رہے ہیں، ہم لوگ ہر چیز کے لیے ان کے پاس نہ جائیں، ہم لوگ خود اپنا رقیہ کریں۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم خود کا علاج یا اپنے گھر والوں کا علاج خود کریں، لیکن وقتاً فوقتاً جب ہم کو ضرورت ہو ان کی رہنمائی کی، اس وقت ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی رہنمائی لے کہ ہم یہ فلانا چیزیں کر رہے ہیں، اب ہم آگے کیسے کریں۔ اسی طرح سے ہم جو چینل کے ذریعے بھی ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ، تو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں،
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو سمجھیں، آپ سیلف رقیہ کے طریقوں کو سمجھیں، آپ خود رقیہ کریں، اور جب آپ کو کچھ مشکلات آئیں، جب طریقے کو فالو کرنے میں یا کوئی مسئلے آئے جہاں آپ کو ایڈوائس کی، سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو سیلف رقیہ کا یا خود رقیہ کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا وہ ہر ایک کے لیے کامن ہے، ہر ایک کے لیے علاج جو ہے وہی طریقہ ہے کہ جو بھی بیماری ہو آپ کی، چاہے وہ جن سے ریلیٹڈ ہو، جادو سے ریلیٹڈ ہو، جسمانی بیماری ہو، ہر چیز کے لیے ہم نے قرآن کا استعمال اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اہمیت کی جو سمجھنا ضروری ہے رقیہ شروع کرنے سے پہلے، خود رقیہ شروع کرنے سے پہلے، کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے کن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ حفاظت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اگر بیمار نہیں ہیں، اگر ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، تو آگے جا کے ہم کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم سنت کے جو حفاظتی پہلو ہیں ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور اگر ہم کو کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ مسئلہ اور آگے بڑھے نہیں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم حفاظتی تجاویز کا استعمال کریں۔ تو حفاظت کے لیے جو ہم نے پوائنٹس بتائے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہے، اتباع سنت پہ ہم کو پابند ہو جانا ہے، ہم کو 5 وقتہ نمازیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نوٹ کر لیں، آپ کو 5 وقت کی نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگر ہم نمازیں ہی نہیں ادا کر رہے ہیں اور پھر ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو ہماری مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث میں بتایا ہم کو کہ ہم میں اور کفار میں، ڈس بلیورز میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، یعنی ہم میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو ہم آج سے ہی پابند ہو جائیں کہ 5 وقتہ نمازیں ہم نے وقت کی پابندی کے ساتھ، مردوں نے جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور عورتوں نے گھر میں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے رک جائیں۔ اگلا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے کا وہ ہے وہ سارے اذکار جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے۔ وہ اذکار جو سنت میں ملتے ہیں ہر الگ وقت کے لیے، جیسے صبح اور شام کے اذکار جو اب سنت کی میں دعائیں آئی ہیں، جیسے حصن المسلم آپ کتاب لے لیں، یا آج کل تو لوگ موبائل پر اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، تو ایک اپلیکیشن میرے پاس ہے مسلم پرو کر کے، اس میں جو دعائیں ہیں وہ حصن المسلم کی لی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، تو صبح کی دعائیں جو ہیں وہ فجر بعد پڑھی جاتی ہیں، اور شام کی دعائیں استاد نے بتایا کہ وہ یعنی وہ بہتر ہے کہ عصر بعد شام کی دعاؤں کو پڑھا جائے۔ تو وہ سارے دعاؤں کو آپ ڈیلی کے ہمارے روٹین میں، اپنے ڈیلی کے معمول میں آپ ان دعاؤں کو لائیں کہ صبح اور شام کی دعائیں آپ پابندی سے پڑھیں، جس میں آیت الکرسی آ جاتی ہے، تینوں کل آ جاتی ہے، اور بھی دوسری دعائیں جو دعائیں اس میں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، تو بہت سی دعائیں ہیں اس میں، اور اس کو ہم کو پابندی سے اپنا معمول بنانا ہے، کیونکہ یہ دعاؤں کی جو فضیلت آتی ہے کہ یہ دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں صبح میں تو شام تک ہم اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، شیاطین ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیاطین ہم کو تکلیف نہیں دے سکتے، ہمارے معاملات اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں، تو ہم کو ان کا اہتمام کرنا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد آتے ہیں جو ہر نماز کے بعد کے ذکر ہیں، ہر نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد جو اذکار آتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور بھی جو دعائیں آتی ہیں، آیت الکرسی ایک بار پڑھنا ہے، تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھنا ہے۔ جو دعائیں ہر نماز کے بعد آتی ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے کے جو اذکار آتے ہیں آپ ان کا اہتمام کریں۔ سونے سے پہلے ہم کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، تینوں قل پڑھنا ہے، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا ہے۔ یہ سارے اذکار جو ہیں آپ کو دعا کی کتابوں میں انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ جو سنت سے ثابت شدہ دعا کی کتابیں ہیں جیسے حصن المسلم، ان کا ہی استعمال کریں۔ یہ روزمرہ کے اذکار ہیں، ہم کو ان کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ بول کر اور گھر میں سلام کر داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کو السلام علیکم پڑھ کر گھر میں داخل ہونا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ بول کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو شیاطین ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔
پھر اس کے جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو ہم بسم اللہ بول کر کھانا کھانا شروع کریں، تو شیاطین ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جب آپ حمام جانا چاہیں، باتھ روم جانا چاہیں، آپ اس سے پہلے اس کی دعا پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہوں۔ آپ جب باتھ روم سے نکلیں تو آپ اس کی دعا پڑھیں۔ آپ جب کوئی چیز اچانک سے اگر گر جائے، کوئی چیز ہو جائے، تو آپ بسم اللہ کہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہم جب گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو ہم کو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلنا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہیں، پروٹیکشن میں ہیں اور گائیڈڈ ہیں، آپ کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ تو جب یہ آواز لگائی جاتی ہے تو شیاطین بھی جو آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ کو بہکائیں گے، آپ کو تکلیف ایذا پہنچائیں گے، وہ بھی چلے جاتے ہیں کہ اس کو تو پروٹیکشن اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے، اب ہم اس کا کیا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں۔ تو اسی طرح سے جب آگے بڑھیں گے ہم لوگ تو ہم کو ہمارے گھروں کو ایسی چیزوں سے پاک کرنا ہے جو چیزیں شیاطین کو ہمارے گھروں میں دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کو ہم کو تبدیل کرنا ہے کہ یہ وہ گھر ہو جہاں ساری حلال چیزیں، اللہ کی کو خوش کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جس گھر میں ہو، اور ہمارا گھر ہر اس چیز سے پاک ہو جائے، ہر اس چیز کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ مثلا کیونکہ شیاطین جو ہے ان کو جو ہے حرام پسند ہے، ان کو ایسی چیزیں پسند ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو بلاتے ہیں۔ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو شیاطین اور ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ تو ایک چیز جو پائی جاتی ہے ہمارے گھروں میں وہ ہے غیر محرم کا آپس میں ملنا۔ تو اس سے ہم کو پردے کا برابر اہتمام کرنا چاہیے کہ غیر محرم جو ہے وہ کھلوا جو ہے وہ ہمارے گھروں میں نہ ہو، کہ غیر محرم مرد اور عورت ساتھ میں اکیلے ہوں، اس طرح کی پاسیبلٹی ہمارے گھروں میں نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ کچھ لوگ، ہمارے بھائی، کچھ ہماری بہنیں اپنے بچوں کی یا اپنی شادی کی تصاویر گھروں میں لگا کے رکھتے ہیں۔ تو ہم کو ہمارے گھروں میں ہم تصاویر اگر لگائیں گے تو رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آئیں گے، اور پھر شیاطین تو ہمارے گھروں میں آئیں گے جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ تو ہم کو ہمارے گھروں کو تصویروں سے پاک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے گھروں میں ٹی وی ہوتے ہیں، تو ٹی وی نے کب کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ ٹی وی سے اکثر لوگ جو ہے وہ حرام چیزیں ہی دیکھتے ہیں، یا آپ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ میوزک دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو لوگ قرآن سننے کی نیت سے ٹی وی لاتے ہیں ان کے گھر میں بھی کیا صرف اس پر قرآن ہی پلے ہوتا ہے؟ تو ٹی وی جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کو پاک کریں ٹی وی سے، میوزک سے، موویز سے۔ جب ان حرام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو پاک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر وہ گھر ہوں گے جہاں رحمت کے فرشتے زیادہ آئیں گے، اور شیاطین جو ہے وہ نفرت کریں گے ہمارے گھروں میں آنے سے۔ تو ہم کو انشاءاللہ یہ حفاظتی چیزیں اپنے لیے اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان نقطوں کو نوٹ کریں اور ان نقطوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ہم کو تبدیل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ پری کنڈیشنز جو استاد نے بتائی کہ رقیہ سے علاج شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی ساری عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کریں۔ آپ اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ آپ جب نماز پڑھیں تو وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ آپ جب دعائیں مانگے تو آپ کا ہاتھ جب اٹھے تو صرف اللہ کے سامنے اٹھے۔ آپ جب قربانی کریں تو صرف اللہ کے لیے قربانی کریں۔ ہماری ہر چیز، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، نہ اللہ کے کسی نبی کے لیے ہو، نہ اللہ کے کسی فرشتے کے لیے ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اور ہم اپنا یہ یقین کلیئر رکھیں کہ ہم کو ہر مشکل سے، ہر بیماری سے شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتباع سنت میں پابند ہو جائیں۔ ہم کو ہر عمل میں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے۔ ہم کو اپنی زندگیوں سے ہر عمل وہ جس کا سنت میں ثبوت نہیں ملتا اس کو نکال دینا ہے، اور ہم کو ان چیزوں سے جو بدعات ہیں، جو نئے نکالے ہوئے عمل ہیں، ان سے بچنا ہے۔
تیسرا پوائنٹ جو ہمارا آج کے ویڈیو کا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنا، وہ ہے تعویذ۔ تعویذ کے تعلق سے ہمارے علماء نے واضح فتاوے دیے ہیں کہ تعویذ جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک کیا۔ جب ہم شرک کریں گے اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ کی مدد ہم تک کیسے آئے گی؟ تو تعویذ میں کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تعویذ ہے یہ قرآنی تعویذ ہے اور اس میں جو ہے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ تو استاد نے بتایا ان کے پرسنل تجربے سے انہوں نے کئی تعویذوں کو کھولا ہے، بلکہ ان کے کچھ ویڈیوز بھی ہیں جس میں انہوں نے تعویذوں کو کھول کر واضح کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو کئی ایک پیشنٹس کچھ آئے جنہوں نے جن کے پاس تعویذ تھی، جب استاد نے پوچھا اس میں کیا ہے تو انہیں یہ تعویذ دی گئی تھی کسی مسجد کے امام نے، اور کہا تھا اس میں آیت الکرسی ہے۔ اور تو جب استاد نے اس تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس، یعنی اس تعویذ میں شیطان سے مدد مانگی جا رہی تھی۔ تو اسی طرح سے جو 90% سے زیادہ تعویذیں ہوتی ہیں، جب وہ یہ کھولی جاتی ہیں اس طرح سے، اہل علم جب ان کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو ان میں 90% سے زیادہ آپ کو اسی طرح کی چیزیں ملتی ہیں، جہاں یا تو شیاطین سے مدد طلب کی ہوتی ہے، یا اس میں یا حامان یا فرعون یا بدو اس طرح کے شیاطین کے نام لکھے ہوتے ہیں، جنات کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان سے مدد طلب کی ہوتی ہے، یا عیسیٰ لکھا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ساری تعویذ اکثر و بیشتر جو ہوتی ہیں وہ دھوکہ ہوتی ہیں اور وہ حرام ہے، ہم کو ان سے بچنا ہے۔ جو لوگ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ہمارے عوام الناس ہے، کامن آدمی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کے امام ہے یا مفتی صاحب ہیں یا یہ کوئی عامل صاحب ہیں جو تعویذ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، وہ ان سے تعویذ لے لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ لوگ جو تعویذ دے رہے ہوتے ہیں یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا تو یہ پہلے وہ ہوتے ہیں کہ امیین ہوتے ہیں، یعنی یہ لا علم ہوتے ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، جب یا حامان لکھ رہے ہیں یا فرعون لکھ رہے ہیں تو اس کے کیا معنی، انہیں کسی نے بتایا ہوتا ہے آپ نے یہ لکھنا ہے یا یہ کرنا ہے، یہ اس پہ چل رہے ہوتے۔ تو یا تو یہ جاہل خود ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ہمارے عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جادو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جادو کر رہے ہیں لیکن یہ اچھا جادو ہے کیونکہ ہم اس جادو کا استعمال جادو کو کاٹنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو قرآن سے اور حدیث سے ہم کو کہیں پہ اچھا جادو اور برا جادو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں کہا ہے کہ جو لوگ جادو کو خریدتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ان تعویذوں کو آپ اپنی زندگی سے فوراً نکال دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی تعویذ ہے تو استاد کا ویڈیو ہے کہ کس طرح سے اس تعویذ کو ڈسٹروائے کیا جائے، اس کو دیکھ کر آپ اس تعویذ کو جو اس کے ساتھ انجام کرنا ہے، اس کو جلانا ہے یا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے اس کو ضائع کر دیں۔ تو یہ ہمارے مدعے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم رقیہ کیسے کرنا ہے ایگزیکٹ طریقے پہ جائیں انشاءاللہ وہ طریقہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔